ایک گاؤں سے ایک آدمی بمبئی کمانے کے لیے گیا، بات سمجھ رہے ہیں؟ اور کچھ مہینوں کے بعد وہ واپس آیا، تو اس گاؤں میں بھٹکتا ہوا ایک انگریز آیا۔ وہ انگریز تھا تو اس کی زبان کیا تھی، بولی کیا تھی؟ انگریزی تھی، وہ ہندی نہیں جانتا تھا۔ تو وہ گاؤں کے لوگوں سے پتہ پوچھ رہا تھا انگلش میں، اور گاؤں کے لوگ انگلش نہیں جانتے۔ تو اب لوگوں نے کہا، وہ گیا تھا بمبئی، اندھوں میں کانے راجا ہے نا، سوٹ بوٹ بھی پہنتا تھا، اور یس نو اوکے وغیرہ یہ سب دو چار الفاظ بولا کرتا تھا، اور گاؤں میں انگلش جھاڑا کرتا تھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس کو بلا لاؤ، وہ جو ہے اس کی بات کو سمجھے گا اور جواب دے گا۔ تو لوگ اس کو بلا کر لائے جو بمبئی سے آئے، کہا بھائی اس سے بات چیت کرو، یہ انگلش میں کچھ آپ سے پوچھ رہے ہیں تو آپ ان سے بات چیت کیجیے، ہے نا۔ تو انگریز نے اس سے پوچھا، ہے نا، کہ مجھے لکھنؤ جانا ہے، کیسے جانا ہوگا؟ تو اس نے کہا نو، ہم بہت پریشان ہیں۔ اس نے کہا یس۔ بات سمجھ رہے؟ یعنی انگریز جو بھی پوچھتا اسے دو لفظ آتے تھے، یس اور نو۔ تو کسی بات میں وہ یس کر دیتا اور کسی بات میں وہ نو کر دیتا۔ تو جب انگریز نے بھانپ لیا کہ اسے یس اور نو کے علاوہ کوئی دوسرا لفظ نہیں آتا، تو اسے غصہ آیا کہ ہم جو بات پوچھتے ہیں کسی بات پہ یہ یس کر دیتا ہے اور کسی بات پر یہ نو کر دیتا ہے، میں جو بول رہا ہوں یہ سمجھ نہیں پا رہا۔ تو اس انگریز نے اسے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ بات آپ سمجھے؟ تو اب گاؤں کے جو دوسرے لوگ تھے، دوست یار، تو ان کو غصہ آیا کہ میرے گاؤں میں آ کر میرے گاؤں کے لڑکے کو مار دیا۔ تو وہ انگریز کی طرف لپکے، لیکن یہ سمجھ رہا تھا، تو اس نے ان کو روکا کہ رہنے دو۔ کہا کیوں؟ تم کو مارا ہے اس نے یہاں آ کر اور تم کہہ رہے ہو کہ رہنے دو؟ تو اس نے کہا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم اتنی اچھی انگلش جانتے ہو، اس گاؤں میں کیوں پڑے ہو؟ اس لیے ہمیں، تو یہ جو جاتے ہیں 40 دن کے لیے، کتنے دن کے لیے؟ 40 دن کے لیے۔ حضرت بیٹھے ہوئے، ان کے پاس آپ اپنا بچہ ڈالتے ہیں 5 سال 6 سال، عالم کے لیے 9 سال، اس کے بعد بڑی محنت اور مشقت کے بعد کوئی حافظ بنتا ہے، کوئی عالم بنتا ہے۔ لیکن ان کے یہاں آپ 40 دن کے بعد 40 دن کے لیے چلے جاؤ تو کیا بنا دیں گے؟ مفتی۔ کون سا مفتی؟ یس اور نو والا، کہ تمہیں کسی چیز، سنی کوئی بھی کام کرے، ان جو ہے اس کام کو 2 میں سے 1 بتا دینا، شرک بدعت۔ کیا بتا دینا؟ جیسے وہ یس اور نو کرتا تھا، ایسے ہی ان کو 40 دن میں سکھا دیتے ہیں کہ آپ سنیوں کے کسی کام کو شرک کہہ دو اور کسی کام کو کیا کہہ دو؟ بدعت۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہمارا موضوع نہیں، میں دور نکل جاؤں گا، لیکن اب بات بہت ضروری آ گئی۔ بدعت کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں بدعت؟ بدعت وہ کام جو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ظاہری زمانے میں نہ ہوتا ہو، بعد میں ہوا، تو وہ کیا بولا جاتا ہے؟ بولو، بدعت۔ بدعت کی تعریف کیا ہے؟ جو کام حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہوتا ہو، بعد میں ہوا ہو، تو وہ کیا ہے؟ بولو، بدعت ہے۔ تو ان کو کون سی چیز بدعت نظر آتی ہے؟ میلاد، سلام، نظر، فاتحہ، نیاز، تیجا، 10واں، 20واں، 40واں، یہ چیزیں ہے نا، یہ چیزیں تو نظر آتی ہیں، اور ان کے علاوہ کوئی انہیں بدعت نظر نہیں آتی۔ اور بدعت کی تعریف کیا ہے؟ کہ نیا کام جو حضور کے زمانے میں نہ ہوتا ہو، اب ہوتا ہو، تو وہ کیا ہے؟ بولو، بدعت ہے۔ اور ان کے یہاں ہر بدعت ناجائز ہے، ہر بدعت کیا ہے؟ بولو، حرام ہے۔ موبائل کیا ہے؟ بدعت۔
پوچھو استعمال کرتے کہ نہیں کرتے؟ موٹر سائیکل کیا ہے بولو؟ بدعت ہے، ایسا کہ نہیں؟ کوئی کام صحابہ نے کیا، بولے صدیق اکبر نے نہیں کیا، فاروق اعظم نے نہیں کیا، عثمان غنی نے نہیں کیا، تم ان سے زیادہ حضور کو چاہتے ہو، جلوس کرتے ہو، میلاد کرتے ہو، بولتے کہ نہیں بولتے؟ تو بدعت وہ نیا کام جو حضور کے ظاہری زمانے میں نہ ہوتا ہو، بعد میں ہوا، سمجھ لیجئے اس کو کیا کیجئے معلوم؟ سمجھ لیجئے کہ بدعت وہ کام جسے بعد میں ایجاد کیا گیا ہو۔ تو بعد میں کون کون سے کام ہیں؟ صرف میلاد ہے، صرف سلام ہے، صرف نیاز ہے؟ جو بدعت کو ناجائز اور حرام کہتا ہے وہ ایک کمرے میں بند ہو جائے، پنکھے کو توڑ دے، کیوں؟ پنکھا کیا ہے بولو؟ بدعت ہے۔ کس صحابی نے پنکھے کی ہوا کھائی؟ بولو کس صحابی نے کھائی؟ کسی صحابی نے نہیں۔ پنکھا توڑ دو، سیفر پھوڑ دو، کہ یہ بدعت ہے۔ ہر بدعت ناجائز ہے، ہر بدعت کیا ہے بولو؟ حرام ہے نا؟ فریج رکھا ہو اسے توڑ دو، کولر ہو اسے توڑ دو، ہر بدعت کو مٹا دو، ہر بدعت کو بعد میں خود پھانسی لگا لو۔ کیوں؟ کیونکہ تم بھی حضور کے زمانے میں نہیں تھے، تم بھی حضور کے زمانے میں بعد میں ہوئے ہو۔ اب جب بعد میں ہوئے ہو تو ناجائز ہو اور حرام ہو، ناجائز ہو اور بولو ہے سچ نہیں؟ وہ چیز جو وہ کام جو حضور کے زمانے میں بولو نہیں ہوتا ہو وہ ہے بدعت۔ اب بدعت کی قسمیں ہیں، لیکن میں آپ کو مختصراً بتا دوں کہ بدعت اچھی بھی ہوتی ہے اور بدعت بری بھی ہوتی ہے۔ بات آپ سنتے؟ یہ ایسا نہیں کہ ہر بدعت ناجائز اور حرام ہے۔ بعض بدعتیں ایسی ہیں جو واجب ہیں، بعض بدعتیں ایسی ہیں جو مستحب ہیں، بعض بدعتیں ایسی ہیں جو حرام۔ بات آپ سمجھے؟ اس لیے جن سے دین کا فائدہ ہو وہ بدعت کیا ہے بولو؟ جائز ہے، مستحب ہے۔ بات آپ سمجھے؟ اور جن سے دین کا نقصان ہو، جن سے دین نے منع کیا ہو وہ بدعت کیا ہے بولو؟ حرام ہے۔ پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو میں اس پر آپ کو بتاؤں گا تفصیل سے۔ جس آیت کریمہ کی میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک